السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج ہمارے پاس بہت اہم ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا بہت اہم اعلامیہ آج جاری ہوا ہے، اور اس میں جو ایک فقرہ ہے وہ بہت معنی خیز ہے کہ دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ اور ان کی سیاسی سرپرستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کون سے دہشت گرد ہیں، کون سے جرائم ہو رہے ہیں، کون ان کی سیاسی سرپرستی کر رہا ہے، یہ سب فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پاس اڈیالہ جیل سے ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے علی امین گنڈا پور کو تبدیل کر کے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سہیل افریدی کون ہے، اس کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اور اس کے بعد جو سا ہے ہم غور کریں گے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے، اور آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے 11 جوان اورکزئی ایجنسی میں شہید ہوئے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو فیاض بھائی، آج تو ہمارے یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں ایک دوسرے سے لنک ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی یہ تازہ کور کمانڈرز کانفرنس کا بیان بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ اور ان کی سیاسی سرپرستی کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا ریاست اب کوئی سخت اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، آپ کا کیا اوپینین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کرنل جنید طارق شہید اور میجر طیب طاہر شہید، اور اس کے علاوہ جو ہمارے تقریباً 9-10 جوان شہید ہوئے کل، اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل میں قوم کے سامنے رکھ دوں آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے، کہ یہ ایک روٹین کا جناب ایک وزٹ تھا کہ جو وہاں پر دہشت گردوں کی مختلف کارروائیوں کی وجہ سے مرغن ایک چیک پوسٹ ہے اورکزئی میں، وہاں پر کرنل صاحب وزٹ پہ گئے، اور کرنل ایک بڑا ذمہ دار ڈیزگنیشن ہوتا ہے کسی بھی دنیا کی فوج کے اندر، تو اس کے ساتھ اچھی خاصی سیکورٹی ہوتی ہے، اسپیشلی وار ایریا کے اندر، اور اس قسم کے وار ایریاز جو ہمارے ملک میں وزیرستان سائڈ کے ہیں، تو اچھی خاصی فورس ان کے ساتھ تھی، اور وہ فورس مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، کوئی سیکورٹی کور ہوتا ہے، کوئی جناب آپ کا کورنگ سپورٹ ہوتی ہے، کوئی سڑک کو جناب دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پریمیسز کے ارد گرد دائیں بائیں شمال جنوب جناب اچھی خاصی فورس کھڑی ہوتی ہے جب کرنل بریگیڈیئر لیول کا کوئی افسر جناب جب موو کرتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی اچھی خاصی فورس تھی جنہوں نے پوری سڑک کو جناب وہ سیکورٹی دی ہوئی تھی، اور یہ آگے چیک پوسٹ پہ گئے ہوئے تھے۔ جو پیچھے سیکورٹی تھی جنہوں نے سڑک کے اوپر جناب سارا ناکہ شاکہ اور یہ ساری چیزیں لگائی تھی، ان کے اوپر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا۔ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا، اور حملہ اور ٹی ٹی پی کے لوگ زیادہ تھے، اور یکدم کیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اچھے خاصے جوان شہید ہوئے۔ اور کرنل صاحب کو پتہ چل گیا، کرنل صاحب کے پاس 2 آپشنس ہیں کہ وہاں سے آگے کی طرف موو ہو جاتے یا دائیں بائیں ہو جاتے، لیکن کرنل جنید طارق نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے وہ واپس آئے، واپس آ کے اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے اور ان کے ساتھ مل کے اس فتنۃ الخوارج، ان کتوں کو، ان انڈیا کے اور ان عالمی ملک دشمن طاقتوں کے جناب ڈالروں پہ پلنے والے ان حرام خوروں کے ساتھ انہوں نے پراپر طریقے سے جناب لڑائی لڑی، اور اس لڑائی میں جناب یہ جان آفرین کے سپرد کی، اور یہ شہید ہو گئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ مجھے یہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ ان کے حوالے سے ایک چیز وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اپنا ایک خواب شیئر کیا تھا کہ مجھے جناب کوئی ایک عالم ہے، وہ خواب کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو بتا رہے ہیں خواب میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے انشاءاللہ حوض کوثر میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خود پانی پلائیں گے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے ان جوانوں اور افسروں کو، اور کرنل جنید طارق اور میجر طیب طاہر شہید کو، اور پوری قوم ان کی مقروض ہے، پوری قوم، کوئی شک۔ یہ شہادتیں ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ سکون سے بیٹھے یہاں پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ جو امن اور سکون ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ میرے اور آپ کے بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، یہ میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ اپنے گھر بار میں اور اپنی تجارت اور اپنا کاروبار اور اپنے معاملات چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے، اور یہ وردی کے شہداء ہے جن کی وجہ سے یہ سارا سب سے پہلے تو جو ہے نا ان کو خراج تحسین۔ دوسری چیز، آج کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، کور کمانڈر میٹنگ کے اندر ایک اعادہ اور ایک ارادہ، ایک ڈٹرمنیشن اور ایک جناب فرم بلیف کے ساتھ ایک اعلان ہے۔ وہ اعلان آپ نے دہرا دیا،
میں اس کو اپنے انداز سے ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی دہشت گردی اور کوئی جرم اگر سیاسی سرپرستی میں ہوتا ہے تو ناقابل قبول ہے. جس طرح ان کا اعلان تھا کہ 9 مئی ہم نہیں بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے. تو سال پہلے ہم ہنسا کرتے تھے، 9 مئی گزرے تو ہم ہنستے تھے اور قوم بھی ہنستی تھی، اور یوتھیے تو جناب دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اٹھا کے اس کے اوپر ہنستے تھے کہ او چھوڑو یار مذاق کر رہے ہو. لیکن پھر پچھلے 6 مہینوں میں ساروں نے دیکھنا شروع کیا اور ابھی تک کچھ نہیں دیکھا. ابھی 5% جو ہے نا اس کے اوپر ان کا جو وہ عزم ارادہ ہے نا 9 مئی والا، ابھی 5% انہوں نے پورا کیا، 95% رہتا ہے. بالکل اسی طرح آج کا جو عزم اور ارادہ کیا ہے، پوری پی ٹی آئی، پوری نقدہ کوکا کی تحریک، پوری کے پی کے اور بلوچستان کے اندر یوتھیا چیپلن جتنی بریگیڈ ہے، جس میں محمود خان اچکزئی سے لے کے یہاں کے سہیل آفریدی اور مینا آفریدی اور علی امین گنڈا پور تک، اقبال آفریدی تک، یہ سارے کے سارے لوگ دہشت گردی، سمگلنگ، جرم، چرس اور پاؤڈر کی سمگلنگ، قتل و غارت گری، مخالفین کی قتل و غارت گری اور 2 نمبر کاروبار، سارے کا سارا امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کی نقدہ کوکا کی تحریک کی چھتری تلے اور اس نام نہاد پاپولرزم کا جھنڈا بلند کر کے اس کی چھتری تلے ہو رہا ہے. آج جو کور کمانڈرز نے جو اعلامیہ دیا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ سہیل آفریدی ٹائپ کے اور مینا خان آفریدی ٹائپ کے اور اقبال آفریدی ٹائپ کے اور علی امین گنڈا پور ٹائپ کے، ان کا تقریباً ان کا ہر ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر اس کی کرتوتیں، جس میں سے سہیل آفریدی، جس کے متعلق آج ہم بریکنگ بھی آپ کو دے دیں کہ جناب بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 نے اپنے سے بڑا 420 اس کو جناب نامزد کر دیا ہے علی امین گنڈا پور کی جگہ وزیر اعلیٰ. قیدی نمبر 420 نے اپنے سے بڑا 420 سہیل خان آفریدی، اور اس کی کرتوتیں میں ابھی آپ کے سامنے 4-5 رکھتا ہوں. اور انہی کرتوتوں کی اور اس طرح کی ہزاروں کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے آج کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر یہ اعلامیہ آیا ہے کہ دہشت گردی اور جرم سیاسی سرپرستی میں ہوگا تو 1% بھی کوئی اس کے اوپر جناب کمپرومائز اور اس کو بیئر نہیں کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا. آج جس سہیل آفریدی کو کیا ہے نا، اس کے حلقے کے میں صرف 5 آپ کو ایشو سنا دیتا ہوں. جناب سوات موٹر وے ہے فیز 1، جی 2020 کے اندر اس کے حوالے سے 20 ارب روپے کی جناب ایلوکیشن ہوئی فنڈ کی. رپورٹ یہ ہے، آڈٹ رپورٹ کے پی کے گورنمنٹ کی، کہ ابھی تک اس میں سے صرف 7 ارب روپیہ جناب لگا ہے. بالکل صحیح. جو باقی 13 ارب روپیہ ہے وہ اسی سہیل آفریدی کے ڈپارٹمنٹ کی جناب وہ منتقل کر دیا گیا ہے اور مل بانٹ کے جو ہے وہ ساری بندر بانٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز، اسی سہیل خان آفریدی اور اس اقبال خان آفریدی اور ان کی ساروں کے علاقوں کے اندر، ان کی جناب ایجنسیوں کے اندر، ایک مثال آپ کو دوں، 26 پولیس والوں کو ایف سی یو نے پکڑا کہ وہ منشیات کی سمگلنگ میں انوالو ہے. 26 پولیس والے 26 پولیس والے پکڑے خیبر پختونخوا میں ایف سی والوں نے. بالکل صحیح. کچھ ہی دنوں بعد انہی ایف سی کے اہلکاروں کے اوپر خودکش حملہ ٹی ٹی پی کر دیتی ہے اور 5 ایف سی کے جوان شہید ہو جاتے ہیں. اور وہی پارٹی جس نے ان کو پکڑا. ہاں. اگلی سنیں، کے پی کے اندر جناب ایک صحافی تھا جبران خان، اس نے سہیل آفریدی اور گنڈا پور کے حوالے سے بریکنگ دی تھی کہ پی کے ٹھیکیداروں نے 6 ارب روپے کا کمیشن ان دونوں کو دیا ہے. مہینے کے اندر اندر جون 2024 میں اس جبران خان کا مرڈر ہو گیا. اگلی سنیں، ایف سی نے عارف نامی پولیس اہلکار پکڑا. ٹھیک ہے جی. بارڈر سمگلنگ میں ایف سی کے جوان نے، جس جوان نے پکڑا جناب اس کے گھر کو جناب ٹی ٹی پی نے جلا دیا. اگلی سنیں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ 26 نومبر کو جو لانگ مارچ ہوا تھا، اس لانگ مارچ میں کروڑوں اربوں روپے کی منشیات، ہیروئن اور چرس، کوکین، یہ جناب مبینہ طور پر ان کے یہ سارے کے سارے ایم این اے ایم پی اے ہیں، ان کی چھتری تلے جناب یہ ساری کی ساری سمگلنگ ہوئی.
اسلام آباد اور اسلام آباد سے پھر پورے پاکستان کے اندر جناب پنجاب کے اندر اور جناب آپ کے کشمیر کے اور آپ کے کراچی اور آپ کے سندھ میں وہ سر یہ وہ چیزیں ہیں. بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ نشئی اس نے پوری قوم کو نشے پہ لگایا ہے, اور جس کو سہیل خان آفریدی کو جناب آپ نے اپنے سے بڑے 420 کو جناب آپ نے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے, وہ ان ساری چیزوں میں یکتا ہے. دہشت گردوں کے ساتھ, سمگلروں کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے, یہ سارے کا سارا پی ٹی آئی کے پاپولرزم اور پی ٹی آئی کا جو پاپولر بیانیہ ہے نقدک کوکا کا اور قیدی نمبر 420 کا اور امت مسلمہ کے عظیم نصر باز کا, اس کی چھتری تلے یہ ساری کی سارے مفادات پورے کیے جا رہے ہیں. جناب یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں پوری قوم کے لیے. پوری قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی عوام کو بھی سمجھ جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور کی حکومت ختم کرنے کا اندیا جو دیا ہے نا بانی تحریک انصاف نے, تو میری بات سن لے, ان کے 18 بندوں کے 9 مئی کے واقعات کے اندر جو کیسز ہیں نا وہ اینڈ رزلٹ پہ ہیں. کتنے؟ 18 بندوں کے. ان کے گنڈا پور کے ساتھ 20 سے لے کے 25 ایم پی ایس جو ہے نا وہ اس وقت گنڈا پور کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کا فرق جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ٹوٹل میرا خیال 22 بندوں کا ہے. کتنا؟ 22 بندوں کا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ دوبارہ حکومت بنا گئے. میں اسی آزاد ڈیجیٹل کے اندر آپ کے سامنے بیٹھ کے جناب میں پوری قوم سے معافی مانگوں. اچھا, لیکن فیاض بھائی فرض کیا اب یہ یہاں پر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو رکھ رہے ہیں کہ فرض کیا عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہٹانا بھی ہے اور گنڈا پور جو سے ہے وہ انکار کر دیتا ہے, یا وہی بات ہے کہ وہ گنڈا پور کی حکومت چلی جاتی ہے, تو یہ لوگ تو دوبارہ سے خیبر پختونخوا کے عوام کو وہی منجن نہیں بیچ دیں گے کہ جی دیکھیں ہمیں سیاسی شہید کر دیا گیا. نہیں, قوم کو سمجھ آ چکی ہے فرحان بھائی. پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ گیا کے پی کے کی سیاست میں. یہ پاپولیرٹی یہ 100% اس وقت جو جعلی اسٹیبلشمنٹ تھی نا جو پکڑی ہوئی ہے اس وقت جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اس کی چھتری تلے جناب یہ آپ کی 8 فروری 2024 میں جناب یہ ساری حکومت بنی تھی. اس جعلی اسٹیبلشمنٹ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. سیلاب آئے, پاک انڈیا جنگ آئی, بیڈ گورننس لگاتار انی ڈالی ہے. میں نے 5 واقعات گنوائے ہیں, ہزاروں واقعات ہیں شمالی جنوبی کے پی کے سے لے کے مشرقی مغربی کے پی کے تک. کوئی کونا کھدرا نہیں ہے جہاں پر اربوں کھربوں روپے کی کرپشن, دہشت گردی کی چھتری تلے ٹی ٹی پی کے ساتھ نیکسس بنا کے, سمگلروں کے ساتھ نیکسس بنا کے, ان کا ہر ایم این اے ایم پی ایس سینٹر یہ سارے کام کر رہا ہے. اور غریب عوام بیچارے لٹ رہے ہیں, رگڑے جا رہے ہیں. اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس وقت سڑکوں کے اوپر جناب آپ کی پورے اسکول کے طلبہ جناب آپ کے پی کے اندر موجود ہیں. کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, کوئی لا اینڈ آرڈر کی جناب چیز نہیں ہے. آجا کے پی کے جناب وہ ٹی ٹی پی سے مراد سہیل آفریدی کے سرپرست, ٹی ٹی پی سے مراد مینا خان آفریدی کے سرپرست, ٹی ٹی پی سے مراد اقبال خان آفریدی کے سرپرست, ٹی ٹی پی سے مراد قیدی نمبر 420 کے سرپرست. یہ بڑا خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے. اس سچویشن کو اللہ پاک پاکستان کو بچا کے رکھے. یہی کرنل جنید طارق شہید, یہی میجر جناب آپ کے طیب طاہر شہید, اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں جوان اور افسر شہادتیں دے رہے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ دھرتی ماں کی حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ ان الو کے پٹھوں کے سر پہ رہے تو اس وقت اسلام آباد کے اندر بھی جناب بھتا چل رہا ہوتا ٹی ٹی پی کا. یہ بھی سن لیں, اگر ان کے سر پہ ہوتے, پاک فوج نہ ہوتی, یہ جنرل کرنل, یہ میجر کیپٹن, یہ لانس نائک, یہ صوبیدار, یہ سپاہی پاک فوج کے یہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم 2020 کے اندر یہ قیدی نمبر 420 اپنے سسرالیوں کے کہنے پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انڈین را کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اپنے اس نیٹ ورک کے جو اس نے اپنے اندر بنایا ہوا تھا اس کے ذریعے یہ لے کے آیا, جس کو اپنے منہ سے مانتا ہے نا کہ 50,000 لے آیا, نہ لاتا تو کیا کرتا, افغانستان والے رکھنے کو تیار نہیں تھے. وہ تیری ایسی کی تحصیل ہے نا, ہم 50 لاکھ کو جناب 50 سال پال سکتے ہیں. تو یہ ٹی ٹی پی کے وہ لوگ جو ان کے اپنے افغانی ہیں
ان کو نہیں یہ سنبھال سکتے یہ 40-50 ہزار کو. نہیں, یہ وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ ملک دشمن عالمی طاقتوں نے فیوچر کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے یہ کام کروایا تھا, اور اس کو چھوٹی دی تھی کہ تم یہ کام کرو گے, ہم تمہارا اقتدار پرولونگ کریں گے, ہمارا 10 سال کا آگے اقتدار تمہیں دینے کا پلان ہے, لیکن تم ہماری یہ بات مانو. اس نے کہا گو ٹو ہیل, اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. اس نے کر دیا. ناک اور لائن اور لکیر کا اسیر, اس کو کیا پتا کہ آگے کیا ہونا ہے. آگے پھر جو ہو رہا ہے وہ 4 سال سے پوری قوم بھگت رہی ہے, پوری قوم بھگت رہی ہے. لیکن ان کا تو کچھ بھی نہیں جاتا نا. وہ کہنا نا تھوڑا کچھ جانتا نہیں تو ساڑھے پلے رہنا نہیں. ان کی کمائیاں لگی ہوئی ہیں, سمگلنگ, چرس کی, پاؤڈر کی, کوکین کی, کمیشن. کوئی ترقیاتی وہاں پہ کام نہیں ہو رہے. بتاؤ نا ان 1.5 سالوں کے اندر اور پھر ان پچھلے 12 سالوں میں کوئی ایک کام بتاؤ کے پی کے میں. چلو ابھی اس 1.5 سال کا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں. کدھر مریم بی بی, کدھر یہ بانگے دینے والا جناب, یہ ککڑ جناب قیدی نمبر 420 نے جو اپنی طرح کا یہاں پہ مسلط کیا. کوئی کام بتائے نا. کام تو کوئی 2.25 سالوں میں یار کوئی ایک زراعت میں, صنعت میں, تجارت میں, تعلیم میں, کسی شعبے میں کچھ کمائیاں ہیں. 6 ارب, 8 ارب, 20 ارب, 10 ارب سمگلنگ, منشیات کی سمگلنگ, دہشت گردی, جرائم جو ان کے خلاف بولے, اس صحافی کو مروا دو, بندوں کو مروا دو. تو بھائی جان یہ ساری سچویشن ہے. یہ بلکہ فیاض بھائی یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ ابھی اکثر لوگ نا مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے کمنٹس میں, کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ کبھی کشمیر پر بولتے ہو, کبھی آپ لوگ بلوچستان کے مسئلے پر بولتے ہو, تو آپ لوگ وہاں کے صحافیوں کو اور لوگوں کو کیوں نہیں بولنے دیتے, آپ اور چوہان صاحب ہی کیوں بولتے ہو, باقی لوگ کیوں نہیں بول سکتے. تو مطلب اب آپ دیکھیں کہ کشمیر میں اس وقت جو لوگ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کو سہولت کار کا تانا مارا جاتا ہے, اور جلسوں میں نعرے لگا رہے ہیں سہولت کاروں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہے. اور کشمیر کا کوئی صحافی جو سے ایکشن کمیٹی کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح ہی اگر یہ ادھر دیکھیں خیبر پختونخوا میں, تو اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر ٹی ٹی پی وہاں پر کرنلوں کو اور میجروں کو شہید کر رہی ہے, صحافی وہاں پر کیسے بولے گا؟ بلوچستان کا کوئی صحافی آپ نے آج تک بی ایل اے کے خلاف بولتے نہیں سنا, کیونکہ وہ غریب بولے گا وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے. تو یہ میں اور فیاض بھائی بچ جاتے ہیں, باقی وہاں کے بیچارے بول ہی نہیں سکتے. اور عدالتی سسٹم کا عالم یہ ہے کہ کسی سپریم کورٹ سے لے کے سول کورٹ نے آج تک کبھی کسی دہشت گرد کو سزا بھی نہیں دی. اور باتیں لمبی کرتے ہیں, لمبی لیکچر دیتے ہیں امریکہ جا کے کہ ان سے بڑا ترم خان, ننے خان, پھنے خان, قانون کا علمبردار کوئی نہیں ہے. نہیں فیاض بھائی, یہ جو پی ٹی آئی کی دلیر قیادت ہے جو فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے, یہ کبھی دہشت گردوں کے خلاف ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے؟ یہ جب ان کا مرشد اور جب ان کا قیدی نمبر 420 ان کا لیڈر وہ کہتا ہے کہ ہاں یار ٹی ٹی پی میری ہے, جی یہ میرے طالبان ہیں, جی میں ان کو لے کے آ رہا ہوں, میں ان کو بسا رہا ہوں, مجھے لوگوں نے بتایا ان کی دشمنیاں ہیں, مجھے بتایا کہ ان کے آنے سے مسائل ہوں گے, لیکن نہیں پھر کیا کرتے, ہم ان کو لا رہے ہیں, ہم ان کو سیٹل کریں گے, ہم ان کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں. وہ تیری پھپھی دے پتر سے باتیں سن. یہ نشیوں والی باتیں ہیں جن کا دماغ معوف ہوتا ہے, جن کا دماغ مسلسل ایڈکشن کا شکار جو ہوتا ہے نا منشیات کا, جی ہیلوسینیشن, یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. جی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے یار تو بات کیا کر رہا ہے, کیمرے کے سامنے آ کے پوری قوم کے سامنے اعتراف جرم کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا, یہ سمجھتا تھا معاملات بڑے فٹ جا رہے ہیں, پورا یورپ, امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, انڈیا سارے میرے ساتھ ہیں, میرے اگلے 6 سال 8 سال تو کہیں نہیں گئے, میں جو مرضی کہہ لوں مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس کا ایک اعتراف جرم اس کی اخلاق کا, اس کے کردار کا, اس کی سیاست کا, اس کے معاش کا, وہ اس کے منہ سے اللہ پاک نے نکالا ہوا ہے. ذوق اور شوق سے, سلپ آف ٹنگ کے ذریعے سے نہیں, غلط فہمی کے ذریعے سے نہیں, اچانک نہیں, غیر ارادتن نہیں, ارادتن اہتمام کے ساتھ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس نے اپنے ایک جرم, اخلاقی, مالی, معاشی, ریجنل, عالمی سطح کے جتنے جرائم ہیں اس کے جناب 4 سال کی حکومت کے 3.5 سال کی, وہ اس نے مانے ہوئے ہیں اپنے منہ سے, تو وہ ہم بھگت رہے ہیں. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. یہ شو اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, کیونکہ آج کے دوست
آج کے دور میں جو ڈالر کمانے والے ہیں وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ زیادہ مقبول ہوں, لیکن جو سمجھداری کی باتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ادھر ہمارے شو میں کی جاتی ہیں, تو ان کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو فتنہ گولڈ سمتھ اور فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.